عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. صدق الله العلي العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافته أبقيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا کو چراگاہ سمجھتے ہیں، تماشا گاہ سمجھتے ہیں۔ افسوس ہمیں اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض بات ترجمان سے ہمیں وہ سوالات بھی بتا دیے جو سوالات آخرت میں پوچھے جانے والے ہیں۔ دیکھیں، امتحان دو قسموں کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا امتحان تو یہ ہوا کرتا ہے کہ طالب علم سبق کو یاد کرے، پھر اچانک استاد اس سے سوالات پوچھے۔ طالب علم کو سوالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوا کرتا، یہ ایک طریقے کا امتحان ہے۔ اور دوسرے طریقے کا امتحان ایسا ہوا کرتا ہے کہ جس میں استاد طالب علم کو سوالات بھی بتا دیتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جوابات کہاں سے ملیں گے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ان جوابات کو حل کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ امتحان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس میں جو ممتحن ہوتا ہے، امتحان لینے والا، وہ عظیم الشان بندہ، عظیم شان والا ممتحن ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم بہت زیادہ اور اپنے میدان میں وہ انتہائی ماہر ہوا کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ ایسا امتحان لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں آخرت میں جو سوالات پوچھنے ہیں اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، یہ بتا دیا کہ آخرت میں تم سے کیا سوالات ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ رب العزت کی عظمت کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے سوالات بھی بتا دیے اور سوالات کو حل کیسے کرنا ہے اور سوالات کے جوابات کیسے بنانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک اللہ رب العزت 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیں۔ سب سے پہلی بات، عن عمرہ فیما افناہ، اپنے عمر کو، اپنے وقت کو کہاں لگایا۔ پھر دوسرا سوال، عن شبابہ فیما ابلاہ،
کہ اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ آخری بات وماذا عمل فیما علم، جو اس کو علم دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سوالات بھی بتا دیے اور سوالات کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیے۔ اس میں پہلی بات جو ہے عن عمرہ فیما افناہ، کہ جو عمر آپ کو عطا کر دی گئی تھی، جو وقت آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے اس کو کہاں پر لگایا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت امتحان لینے پر آئیں تو ہم ایک لمحے کا امتحان نہیں دے سکتے۔ پورے عمر کا سوال اللہ رب العزت پوچھیں گے، ہمارے پاس کہاں سے جواب نہیں پڑے گا۔ ہمارے علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اوقات کا خیال کر لیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اوقات کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دو طالب علم ہیں، ایک ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک ساتھ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن ایک طالب علم اپنے اوقات کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے ہی نہیں دیتا، وقت کچھ نہ کچھ تعمیری کام میں اپنے وقت کو لگاتا ہے، لایعنی کاموں سے بچتا ہے۔ اب وہ بندہ بہت جلدی ترقی کر لیتا ہے اور اسی کا ساتھی طالب علم اگرچہ کہ اس کی صلاحیت اس سے بڑھ کر ہو، اگرچہ کہ وہ اس سے اچھا پڑھنے والا ہو، لیکن وہ پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اور ان اوقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی نیکی میں گزر جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے اوقات کا بے انتہا خیال رکھے۔ اصل میں دنیا کی ہر چیز جا کر آ جانے والی ہے۔ اگر صحت چلی گئی تو کچھ نہ کچھ حد تک دوائیاں لینے کے بعد واپس آ جائے گی۔ ایک بات کے نیک نامی بھی اگر چلی گئی، عزت بھی اگر چلی گئی تو بندہ پھر سے نیک بن جائے تو اللہ رب العزت سے گمان ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کے بعد وہ عزت بھی واپس لوٹا دے گے۔ لیکن اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے جو جانے کے بعد واپس نہیں آتی، اور وہ ہے وقت۔ ایک بار جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا، اور ایک بار جو خرچ ہو گیا پھر اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ ہمیں ان اوقات کا بے انتہا خیال رکھنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو قیمتی سمجھ کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے قریب کر کے رکھتے ہیں، اور جس چیز کی قیامت میں بہت زبردست اہمیت ہے ہم اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا کہ اپنے اوقات کا بے انتہا خیال رکھتے۔ ایک بزرگ تھے، ہر وقت حدیث پڑھایا کرتے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک دوست آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ تو ہر وقت حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، آج کچھ وقت آپ ہمیں دے دیں، ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اس سورج کو روک لو پھر میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، آپ اس وقت کو روک لو پھر میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو کہنے لگے تو پھر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، تھوڑی دیر حال چال خیریت پوچھ لیتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ بھائی آپ مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہماری پھر سے ملاقات ہوگی، اور پھر سلام کہہ کر رخصت لے لیا کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے
کہ اپنی سب سے قیمتی چیز ہم گلیوں میں، نکڑوں پر، موبائل فون میں اور عجیب عجیب طریقے سے اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں اور غفلت میں اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل اس کے بارے میں دھیان نہیں دیتے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو تو بالکل قیمتی سمجھیں، کیونکہ ایک چیز کی قیمت ہوا کرتی ہے، وقت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک مرتبہ وہ چلا گیا، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا کرتا، اور انہی اوقات میں ہمیں اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال سن لیجئے، ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ جوانی کہاں پر خرچ کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانی ہمیں ملی ہے اور اس میں بس ہمیں لایانی کاموں کو کرنا ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارنی ہے، جبکہ نوجوانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب اللہ رب العزت جیسے پسند کرتے ہیں ویسے زندگی گزاریں اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نوجوانی کی عبادت کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ہاں مومن قوی، طاقتور مومن ضعیف مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور نوجوانی کی حالت میں طاقتیں اور صلاحیتیں عروج پر ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی نوجوانی کو قیمتی بنا لے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ ضرور بضرور قیمتی بن جائے گا۔ دیکھیں، بچپن کا معاملہ ہوا کرتا ہے، ماں باپ کی بچے کو ضرورت ہوا کرتی ہے، بچہ نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ نوجوان ہوتا ہے، جب نوجوان ہو جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں عروج پر ہوا کرتی ہیں، اور یہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ نوجوان کسی چیز کو ٹھان لیتے ہیں اور اس کام کے کر گزرنے کا مقصد اپنے سامنے اس کو مستحضر کر لیتے ہیں تو بڑے بڑے کام انجام دے دیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، جوانی کی عمر، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر اس وقت 38 سال، حضرت عمر فاروق کی عمر اس وقت 27 سال، حضرت علی کی عمر 10 سال، سب کے سب نوجوان، اور انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ تاریخ ہستی میں آج تک ان کے جیسا کوئی انقلاب دنیا میں واقع نہیں ہوا، اور آج تک لوگ اس انقلاب سے استفادہ کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ تو جو بندہ، جو نوجوان چاہتا ہے کہ وہ بھی اب کوئی ایسا کام کر جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی کے بارے میں سوچے، فکر مند ہو جائے۔ دیکھیں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جوانی کے عالم میں جوش ہوا کرتا ہے، جوش آگ کی مانند ہے، اور جو بڑے ہیں ان کے اندر ہوش ہوا کرتا ہے، وہ پانی کی مانند ہے۔ جب جوش ہوش سے مل جاتا ہے تو یہ بھاپ بناتا ہے، اور پھر یہ اسٹیم اور یہ بھاپ بڑی بڑی ٹرینوں کو منزل مقصود پر پہنچا دیا کرتی ہے۔ چنانچہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خود کفیل نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اپنے بڑوں کی رائے بھی لیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ دیکھیے کہ حضرت محمد بن قاسم وہ حجاز سے چلے ہیں، سندھ تک انہوں نے سفر کیا، نوجوانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی کیسی مدد ان کو شامل حال ہوئی۔ حضرت اسامہ ابن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمانے والے تھے، اور جیش اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا، اور یہ نوجوان تھے 17 سال کے، 18 سال کے،
اور تمام صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نوجوان ہیں، ان کی ماتحتی میں عمر رسیدہ صحابہ کرام کیسے چل سکیں گے؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، نوجوانی کے عالم میں انہیں جیش کا لشکر بنایا، اور جو عمر رسیدہ جو تجربہ یافتہ صحابی تھے وہ سب کے سب ان کی ماتحتی میں رہے۔ تو جب جوش ہوش سے مل جاتا ہے تو بڑے بڑے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی قیمت کو سمجھیں۔ آج کل معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، خاص طور سے 10 سے 12 سال، وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میں مالک کل ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، اب میں جیسے چاہے ویسے زندگی گزار سکتا ہوں، میرے والد مجھے ڈانٹ نہیں سکتے، کہ بڑے بھائی کو والد صاحب ڈانٹتے نہیں ہیں تو مجھے بھی والد صاحب ڈانٹ نہیں سکتے، مجھے بھی کام نہیں دے سکتے، مجھے سزا نہیں دے سکتے، بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بچے سے کچھ غلطی ہوتی ہے، والد اس کو ڈانٹتا ہے، سزا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بددل ہوتا ہے۔ اب جب بچہ بددل ہوتا ہے تو والدین سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بچہ والدین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں ماحول سے اور دوستوں سے سیکھتا ہے، اور جب ماحول سے وہ چیزیں سیکھے گا، گلی کے بچوں سے اور گلی کے لوگوں سے وہ چیزوں کو سیکھے گا، تو یقیناً اس کو وہ بات نہیں پہنچے گی جو آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، وہ تربیت اس کو نہیں پہنچے گی جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بچہ نوجوانی کے عالم میں بڑوں کے کام کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، پھل پکنے سے پہلے پکنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا کرتا ہے، اور اخیر میں وہ ٹھوکر کھا کر پریشان پھرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بے حد فکر مند ہو جانا چاہیے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن بچے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے دوست اس کو کہتے ہیں کہ تو بڑا ہو چکا، تو کسی سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ نمبر لے، اس سے بات کرنا شروع کر۔ اللہ اکبر۔ تیرا دل لگے گا، تجھے اچھا لگے گا، تیرا جو معاملہ ہے وہ سدھرے گا، لوگ تجھے بڑا سمجھیں گے اور تجھے عزت دیں گے۔ اس کو پہلا پھسلا کر غلط نمبر دے دیا جاتا ہے، اور پھر بچہ تنہائی میں جا کر باتیں شروع کرتا ہے، اور باتوں سے باتیں بنتی ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ تنہائی میں جا کر پڑھائی کر رہا ہے، لیکن وہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ کتاب کھول کے دیکھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق تیرا چہرہ نظر آتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک حد تک سزا دیں۔ جب بچے کی نفسیات سمجھ لیں کہ بچہ اب سزا دے دینے کے بعد باقی ہونے لگا ہے، ہم سے دور ہونے لگا ہے، تو سزا دینے کے بعد ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ صرف سزا دینا کام نہیں ہے، سزا دینے کے بعد راتوں میں تہجد میں اس کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اور اگلے دن اس کی دلجوئی کرنی پڑتی ہے۔ حضرت صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی کلاس میں اگر کسی بچے نے کوئی غلطی کر دی، حضرت نے اس کو سزا دے دی، تو حضرت رات میں خود کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب اگلے دن فوراً وہ جماعت میں آئیں تو سب سے پہلی نظر اسی بچے پر پڑتی، اور کچھ نہ کچھ چیز اس کی دلجوئی کے لیے لا کر رکھا کرتے کہ وہ فوراً بچہ مان جائے۔ آج ہم سزائیں تو دیتے ہیں، ہم ڈانٹ تو دیتے ہیں، مار تو دیتے ہیں، لیکن دلجوئی کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ پھر ہم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، اور جو
بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت ہماری تعلیمات ہیں، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، اسکول سے سیکھتا ہے، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے سیکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ کا ولی بنے گا۔ طفل میں وہ کیا، طفل میں وہ آئے کیا، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو جب ہم خود ہی ان پر اپنی محنت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیسے اولیاء اللہ بنیں گے؟ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی قیمت کو سمجھیں۔ جس کے بڑے نہیں ہوا کرتے وہ یتیم ہوا کرتا ہے، اور جو یتیم ہوتا ہے وہ در در کے ٹھوکر کھاتا ہے، اور ٹھوکر کھا کھا کر سبق سیکھتا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے بڑے ملے ہوئے ہیں تو ہم اپنے ان بڑوں کی قدر کریں اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولنا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ بندگی کرنا۔ ایک یہودی بچہ تھا، پارک میں وہ کتاب پڑھتا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک اللہ والے اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا باقی بچے تو فٹ بال کھیل رہے ہیں، کھلونوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کیوں اس کتاب کو لے کر بیٹھا ہے؟ تو کیوں پارک میں بھی آ کر کتاب کا مطالعہ کرتا ہے؟ یہودی بچہ کہنے لگا کہ ہم لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، اگر میں کھیل کود میں لگ گیا تو دنیا سے ہمارا صفایا ہو جائے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ اسلام کے دشمن کتنی محنت کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ ان کے پاس تو پتھر تھا، اس نے اس پتھر کو سونا بنا کر ہماری جیبوں تک پہنچا دیا، اور ہمارے پاس اصلی سنت تھی، اصلی سونا اور اصلی ہیرا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد کی نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو سینے سے لگاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھر گھر جا کر پہنچاتے، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ہم اپنی زندگی بھی تباہ کر بیٹھے، اپنے گھر والوں کی بھی زندگی تباہ کر بیٹھے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی سے نہ مل سکی، میں اسی میں خوشبو کے شہر کے دربان کو سجا دیا۔ میں تیری مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال پوچھا تو ہم سے کیا جواب بنے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی نوجوانی کی حفاظت کریں۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو نوجوانی جو خراب اور ضائع ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ نظروں کی حفاظت کا نہ ہونا، تنہائیوں کا پاکیزہ نہ ہونا، یہ آج کل کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہو چکا ہے، اور ہمیں اپنی آنکھوں کو بچانا ہے۔ دیکھیے ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے بندگی کرنا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جب ہم اپنے اس مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں تو اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع کرنے لگتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر ہماری عمر بھی تباہ ہو جاتی ہے۔
जवानी भी तबाह हो जाती है। तो चाहिए कि हम मोहतात हो जाएं। ये मोबाइल फोन हमारी ईजाद है, ये हमारा मातहत है, हम इसके मातहत नहीं हैं। हम जैसे चाहेंगे वैसा मोबाइल फोन चलेगा, मोबाइल फोन जैसा चाहता है हम वैसे नहीं चलेंगे, क्योंकि इंसान की बनाई हुई चीज है और यकीनन इसके फायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं तो इस मुसीबत से बचना होगा। अब समझ लीजिए कि मोबाइल फोन का जब इस्तेमाल होता है तो बदनजरी होती है। अब बदनजरी से होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसी नजर होती है वैसे असरात होते हैं। अगर कोई बंदा कलाम पाक को देखेगा, बैतुल्लाह को देखेगा और मस्जिद को देखेगा तो नूर उसके दिल पर आएगा। और अगर कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को देखेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखेगा तो नूर उसके दिल पर आएगा। और अगर कोई बंदा गंदी चीजें देखता है तो उसकी जुल्मत उसके दिल पर आएगी और उसके फिर बहुत बुरे बुरे वबालात हैं। मैं 3 बड़े बड़े नुकसान बदनजरी के आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहली बात कि अन्नज़र सहमुन मिन सिहाम इब्लीस। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। जो बंदा इस तीर को जो जिसको ये तीर लग जाता है वो बंदा फिर परेशान हो जाता है। देखें तो पुराने जमाने में जहर आलूद तीर जिसको मार दिया जाता था वो बंदा जान से जाता था, जानलेवा हुआ करता था। और ये बदनजरी ये ऐसा तीर है, ये ईमान लेवा है कि नजर से नजर बनती है और फिर बात से बात बनती है और फिर बंदा जिना में मुब्तला हो जाता है और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की सजा का मुस्तहिक हो जाता है। और जो बंदा अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा नहीं रखता, हमारे मशाइख ये बात लिखते हैं कि उसकी मौत कलमे पर नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे पास सिर्फ ईमान ही तो एक ऐसी दौलत है जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। थोड़ी सी अगर हम कोशिश कर लें, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा कर लें तो हम इस वबाल से बच जाएंगे। तो ये जो तीर है बदनजरी का ये ईमान लेवा हुआ करता है। और फिर उसके बाद दूसरा नुकसान सुन लीजिए कि जो बंदा बदनजरी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत उस पर पड़ती है। लानल्लाहु नाज़िरा अवल मंजूर अलैहि कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर लानत फरमाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत पड़ती है तो बंदा फिर ख्वाब और खासिरी ही हो जाया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जिसको अपने दर से धकेल दे तो वो बंदा शकी और बदबख्त हुआ करता है। उस बंदे पर तो हसरत नहीं है जो मंदिर में जाकर माथा टेके और जहन्नम में चला जाए। उससे बढ़कर हसरत और अफसोस उस बंदे पर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले, 5 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहे और नेकों की सोहबत में रहे, लेकिन उसके बाद बदनजरी करे और अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा न रखे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत उस पर बरसे। फिर इस लानत के बरसने की वजह से वो कितने भी जिक्र कर ले, कितने भी तस्बीहात कर ले, कितने भी वज़ाइफ कर ले, उसकी इस्लाह हो के नहीं लेती और फिर वो बंदा आखिर में बदबख्त हो जाया करता है, शकी हो जाया करता है और जहन्नम का ईंधन बन जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें कितना मुहतात होने की जरूरत है। फिर उसके बाद तीसरा नुकसान सुन लीजिए, जो बंदा बदनजरी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में उसकी आंखों में शीशा डलवाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन नजर इला महासिन इम्राअतिन अजनबिय्यतिन अन नजर शहवतिन सुब्ब फी ऐनैहिल आनकु यौमल क़ियामति कि जो बंदा अजनबी औरत की तरफ शहवत की नजर से देखेगा
اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا ڈلوائیں گے۔ آج اس دنیا کی زندگی میں اگر ہماری آنکھوں میں ایک دن کا چلا جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سیسا ڈلوائیں گے قیامت کے دن، کتنی خطرناک سزا ہونی ہے، بندہ کتنا تڑپے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط ہو جائیں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ تو نقصانات تھے، اب میں آپ کے سامنے انعامات بھی ذکر کرتا ہوں۔ جو بندہ اپنی نظروں کو بچائے گا اس کو کیا کیا انعام ملے گا۔ سب سے پہلا انعام کہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کو مزہ آ جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا پیار لے لیا۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جنت میں اللہ رب العزت مجھے حور دیں گے تو میں اس سے کہوں گا بی بی میرے پاس بیٹھ کر کلام پاک سننا ہے تو کلام پاک سنو، ورنہ اپنی راہ لو۔ ان کو کلام پاک پڑھنے میں اور نمازیں ادا کرنے میں کیسی لذت محسوس ہوگی کہ حور کے آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں۔ اور ایک بزرگ تھے تھانہ بھون کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب اللہ کا نام لیتے ان کے منہ میں مٹھاس آ جایا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نظروں کی حفاظت کا انعام ہے۔ جو بندہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو عبادت میں لذت عنایت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو ذکر میں لذت مل جایا کرتی ہے یہ ایسا چسکا ہے کہ بندہ بھی راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ بندہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے اس کا سارا وقت نکل جایا کرتا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں۔ اور دوسرا فائدہ سن لیجئے کہ اللہ رب العزت جو بندہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ بصیرت کا مطلب یہ کہ بندہ حق اور ناحق، حلال اور حرام اس کا امتیاز کرنے لگ جاتا ہے، اور بندہ آسانی سے کوئی شخص اس کے ساتھ سازشیں کرتا ہے تو بندہ اس کو پہچان لیا کرتا ہے۔ اور تیسرا ثواب اپنی نظروں کی حفاظت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، کہ تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جو آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین حرست فی سبیل اللہ، کہ ایسی آنکھ جو جہاد کے راستے میں جس نے نگرانی کی۔ دوسری آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، جو روئی اللہ رب العزت کے ڈر سے۔ وعین کفت عن محارم اللہ، اور ایسی آنکھ جو گناہوں سے بچ جائے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو جو بندہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسے انعامات دیتے ہیں۔ اب طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ 2 آیتیں ہیں کلام پاک کی، اس کا مطلب سمجھ لیجئے اور اس کا استحضار کرتے رہا کیجئے۔ ایک آیت ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی کو ہم لوگ وقوف قلبی کہتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ رب العزت گھات لگا کر دیکھتے ہیں۔ گھات لگا کر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکار کرنے والا بندہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت بندے کو ایسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اس آنکھ کو غلط جگہ پر لگایا تو اللہ رب العزت کی پھر ہم پر سزا آئے گی، اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی، تو دل کانپے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم خود بخود بد نظری سے بچیں گے۔ اور موبائل فون کے نقصانات کے بارے میں اور بچنے کی تدابیر کے بارے میں تو بہت لوگوں نے لکھا، بہت لوگوں نے بولا،
آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ موبائل فون پہ ہونے والے کام سب جمع کر لیں، ایک مرتبہ پہ سارے کام کرنے ہیں، موبائل فون کو اپنے سے دور رکھنا ہے، انٹرنیٹ اس پر صرف ضرورت کے مطابق آن ہونا چاہیے، جیسے ہی کام ہو جائے انٹرنیٹ بند کر دیں، اس کی نوٹیفیکیشنز بند کر دیں کہ وہ بار بار آپ کے سامنے بجے نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک وقت طے کر لیں کہ بھئی یہ میسیجز اسی وقت پہ دیکھنے ہیں اور اسی وقت پر سب کے جوابات دینے ہیں، بعد میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر موبائل کے پیچھے نہیں لگنا۔ جو نظام الاوقات کو متعین کریں، ایک ہی 24 گھنٹے سبھی کو ملتے ہیں، لیکن جو بندہ نظام الاوقات کے ساتھ چلتا ہے وہ 24 گھنٹے میں زیادہ کام کر لیا کرتا ہے بنسبت اس بندے کے جس کے پاس کوئی نظام الاوقات نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال کر لیں۔ بس اب آخری بات کہتا ہوں، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیں گے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت کا حکم تھا، اندھے کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے ان کے بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے عوض ان کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد قافلہ ان کو لے جا کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیتا ہے۔ عزیز مصر ان کو لے جا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، لیکن اللہ رب العزت کیسے ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے اوپر امتحان آتا ہے، زلیخا بہکانے کی کوشش کرتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہہ کر بھاگتے ہیں، قدم تو اٹھانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا 7 دروازے بند ہو گئے، انہوں نے معاذ اللہ کہا اور اپنے قدم اٹھائے، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی، ایک ایک کر کے دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے کیا دولت عطا فرمائی، بغیر کسی حمایتی کے، بغیر کسی مددگار کے اللہ رب العزت نے تاج و تخت ان کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں بہت تھوڑی مثالیں ہیں جو ایسے بندے ہوں جو قید خانے میں ہوں اور اس کے بعد ان کو تاج و تخت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے بغیر کسی کا خون بہائے، بغیر کسی پر ظلم کیے یوسف علیہ السلام کو تاج و تخت عنایت فرما دیا۔ تو آج اگر ہم بھی ان زلیخاؤں سے بچیں گے تو اللہ رب العزت کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اللہ رب العزت کیوں ہمیں محروم فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں محروم ہی فرمانا ہوتا تو اللہ رب العزت کلام پاک میں اس آیت کا ذکر نہیں کرتے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اچھا کرنے والوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت ضرور و ضرور ہمیں انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جوانی کا سوال کریں گے، اوقات کا سوال کریں گے، اور موبائل فون یہ اوقات کو کھا جانے والا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جب کسی چیز کو کرنے کا ٹھان لیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے بڑے بڑے کام کروا دیا کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اس کو امانت سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاک دامنی حیا والی زندگی گزاریں، کہ جب ہم حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اس کے عوض اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت بدلہ دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہوئی نزاع میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت داغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔